الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور محبت اور عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے کہ انسان کہیں بھی ہو، اگر کہیں جا رہا ہے، کہیں بیٹھ رہا ہے، لیٹ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ آدمی کیا سوچ رہا ہے، آدمی کے دل میں کیا ہے، اس کے سینے میں جو راز چھپا ہوا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی ذات جانتی ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہاری دورے کو، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں، یعنی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ تبارک و تعالی سے وہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے ان ربک بالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی فی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے راز کو جانتا ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے، انسان کیا سوچ رہا ہے، اس کے کام کیسے ہیں اور کیا کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک نہایت سفید لباس اور نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص آیا، اور اس پر نہ کوئی سفر کا اثر تھا اور نہ ہی اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک سے اپنے زانو ملا کر اور اپنے ہاتھ زانو پر رکھ کر بیٹھ گیا۔
وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا، وَأَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس پر ہم متعجب ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، اور سوال بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سوال بھی کر رہے تھے۔ قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں اور آخرت اور اچھی بری تقدیر کو دل سے ماننا۔ اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، یعنی جو سوال کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں جیسے آگے پہلے جانتے تھے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، تو پھر سوال کیا کہ احسان کیا ہے، احسان کا کیا مطلب ہے؟ قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ قال فاخبرنی عن الساعة، تو آپ نے فرمایا اللہ کی یوں عبادت کرنا گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی احسان کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر جیسے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ آنے والے نے عرض کیا قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ترى حفاة العراة العالات إراء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر۔ تو اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کی کیا نشانی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور ننگے پاؤں ننگے جسم غریب اور چرواہے بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ پھر وہ سائل چلا گیا، عرصہ ٹھہر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر جانتے ہو سائل کون تھا جو سوال کر رہا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یعنی جو سوال کر رہے تھے جن کا سفید لباس اور سیاہ بال تھے، اور سوال بھی کر رہے تھے اور تصدیق بھی کر رہے تھے، تو وہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ دوسری حدیث عن ابی ذر جندب بن جنادہ ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت اتبعی سیئۃ حسنۃ تمحها وخالق الناس یخلق حسن۔ حضرت ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، یعنی تم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد اچھا عمل کرو، نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كنت حلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فسأل اللہ وَإِذَا اسْتَمَعْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، اللہ کے احکام کی پابندی کر اور اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکام کی اس کے حکم کو مانتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر، اس سے اپنے سامنے پائے گا، جب مانگے تو اللہ سے مانگ اور مدد طلب کرے تو اس سے طلب کر، اور جان لے کہ اگر تمام امت تجھے نفع دینے پر متحد ہو جائے تو تجھے وہی فائدہ پہنچائیں گے جو تیرے مقدر میں ہے، اور اگر سب کے سب تجھے نقصان دینے پر ایکا کر لیں تو اسی قدر نقصان پہنچائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ کلمیں اٹھا دی گئیں اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا وہی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لو لگا رکھ۔ 3 آدمی تھے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش دی گئی۔ ایک آدمی برس والا تھا جس کا جو پورا جسم سفید ہو چکا تھا، ایک آدمی گنجا تھا جس کے سر میں بالکل بال نہیں تھے، اور ایک آدمی ایسا تھا جو جس کی دونوں آنکھیں اندھی تھیں، تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، برس والا، گنجا اور اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، اس نے برس والے کے پاس آ کر پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ جس کا جو جسم سفید ہو چکا تھا، برس والا تھا، تو اس کو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے جو تجھے دی جائے؟ اس نے کہا اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور اس بیماری کا خاتمہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس سے اچھا رنگ عطا کیا گیا۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا اونٹ یا گائے۔ راوی کو شک ہے، چنانچہ اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دی گئی۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آ کر پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا اچھے بال اور اس بیماری کا خاتمہ جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ بیماری زائل ہو گئی اور اسے اچھے بال بھی عطا کیے گئے۔ پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا گائے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دی گئی اور وہ فرشتے نے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔
ازاں بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں، چنانچہ اسے بچہ جننے والی بکری دی گئی۔ چنانچہ ان دونوں یعنی اونٹنی اور گائے والے نے بھی اپنے بچے یعنی اونٹنی اور گائے نے بھی اپنے جو ہے بچے جنے، اور اس بکری نے بھی بچہ جنا۔ ایک کے لیے اونٹوں سے وادی بھر گئی، دوسرے کے لیے گائے سے، اور تیسرے کے لیے بکریوں سے بھر گئی۔ پھر وہ برس والے کے پاس اس کی شکل و صورت میں آیا، یعنی فرشتہ پھر دوبارہ آیا اس کے پاس، کہا میں محتاج آدمی ہوں، میرے وسائل سفر ختم ہو چکے ہیں، اب میرے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور تیرے تعاون کے سوا گھر پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ جس نے تجھے اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور مال عطا کیا ہے، اس کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا میرے اخراجات زیادہ نہیں، یعنی جس کو اونٹ دیا تھا اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اونٹ دیا، تو اس نے کہا ان اونٹوں سے پورا علاقہ بھر گیا۔ تو فرشتہ آزمائش دینے کے لیے آیا کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے، میں سفر میں ہوں، تو اس نے بالکل انکاری کر دی کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو برس زدہ نہ تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا یہ مال تو آباء و اجداد سے منتقل ہوتا میرے پاس پہنچا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے کی طرح کر دے۔ پھر وہ گنجے کے پاس اس کی شکل و صورت میں آیا، اس سے بھی وہی گفتگو ہوئی جو برس زدہ سے ہوئی تھی، اس نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر وہ نابینا کے پاس اس کی شکل و صورت میں آیا، کہا محتاج انسان ہوں، مسافر ہوں، سفر کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی مدد اور تیرے تعاون کے بغیر گھر پہنچنا مشکل ہے۔ جس ذات نے تیری بینائی لٹائی اور اس کے نام پر ایک بکری کا سوال ہے تاکہ اس کے ذریعے میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا واقعی میں اندھا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، جو چاہو لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو، اللہ کی قسم آج اللہ کے نام پر جو کچھ لوگے اس سے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، تمہیں آزمایا گیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش لے کر اس کو بے پناہ مال عطا کیا، اور جن کی آزمائش اس طرح لی گئی تھی تو ان کو پھر وہ جو مال تھا وہ واپس لے لیا گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ مال و دولت دے کر، صحت و عافیت دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔